رفقہ محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم نبی اور رسول کے فرق کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ جی ہاں، ہم کو جو بتلایا جاتا ہے کہ نبی اور رسول میں کیا فرق ہے، گویا کہ ایک عام ایمان والے کو سمجھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ وہ اصل میں کیا ہے، شرعی ٹرم ہے۔ علماء حضرات اگر سمجھے تو بہتر ہے، وہ ان کے سمجھ میں آتا۔ ہم نبی اور رسول میں کوئی خاص فرق محسوس نہ کریں یا سمجھے نہ، جبکہ بہت امپورٹنٹ، بڑی خاص بات ہے، ایک واضح فرق ہوتا ہے نبی اور رسول میں، جبکہ ہم کو یہ بتایا بھی جاتا ہے حدیثوں کے ذریعے سے کہ انبیاء اکرام قتل ہوئے، جیسا قرآن کی آیت ہے، باقاعدہ قرآن سے ثابت ہے۔ پھر حدیث کے ذریعے سے ہم کو یہ بتلایا جاتا کہ نبی تو قتل ہو سکتے ہیں، قتل یعنی شہید ہو سکتے ہیں، لیکن رسول گویا کہ قتل نہیں ہوتے، یہ بتلایا جاتا ہم کو، ایسا جیسا کنفرم۔ لیکن اس ضمن میں قرآن کی آیت بھی ہے باقاعدہ کہ رسول بھی قتل ہوتے ہیں، رسول بھی شہید ہوتے ہیں۔ انجینئر علی مرزا صاحب سے جب کسی نے سوال کیا کہ آپ نے جو بتلایا کہ انبیاء اکرام قتل ہوتے ہیں، شہید ہوتے ہیں، لیکن رسول تھوڑی ہوتے ہیں، اور اس نے آیت پیش کر دی باقاعدہ سورہ ال عمران کی۔ اب وہ جب آیت پیش کر دی اس شخص نے، اب ان کو جواب سوجا نہیں، تو انہوں نے حدیث کا حوالہ دے دیے کہ بھئی حدیث میں جو آتا ہے، تو اس حساب سے واضح کرنے کی کوشش کی انہوں نے۔ سورہ ال عمران کی آیت نمبر 139 جو شخص نے پیش کی تھی، وہ سوال آیا تو اس کو بھی انہوں نے کلیئر کیا پھر کہ نہیں، ایسا نہیں، ایسا ہے۔ آج ہم وہی سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ایک عام ایمان والا جب اگر وہ شعوری مسلم بننا چاہتا ہے، اور اللہ کا تقاضا یہ ہے ایک عام ایمان والا شرعی مسلم بنے، ایسا اللہ کا تقاضا ہے یہ کہ بالکل بنے، ہم ایمان والے ہیں تو ہم نے چوکنا رہنا چاہیے، کیونکہ قرآن میں آپ کو آیتیں ملیں گی، کیا تم تمہارے بزرگوں کی پیروی کرو گے اگر وہ غلطی پر ہے تب بھی؟ اگر ہم قرآن پڑھیں گے، ایک شعوری مسلم بنیں گے ہم، تو ہم کو واضح فرق دکھیں گا کہ ہمارے بزرگ کہاں، کس مقام پہ، کس جگہ غلط تھے، تاکہ ہم ان کی پیروی نہ کریں۔ پھر دوسری طرف قرآن میں اللہ نے یہ بھی فرما دیا، انہوں نے اپنے عالم و درویشوں کو اور مشائخوں کو اللہ کے سوا اپنا رب بنا لیا ہے، تو ہم کو علماء حضرات سے بھی بچنا پڑے گا۔ علماء سو بھی ہے، تو جب ہم قرآن پڑھیں گے اور اس پر غور و تدبر کریں گے کہ ایک آیت پر، ضروری نہیں ہے کہ ایک عام ایمان والے کو عربی آئے، عربی کے بغیر بھی ہم بخوبی بڑے اچھے انداز سے ہم قرآن کو، اللہ کی بات کو سمجھ سکتے ہیں، صرف ہم میں جذبہ چاہیے۔ آج ہم وہی چیز میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں کہ حدیث میں جو آتا ہے 1,24,000 کم و بیش انبیاء اکرام آئے، جبکہ حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ رسول صرف 315 آئے۔ پھر انجینئر علی مرزا صاحب نے جو بتایا کہ رسول وہ ہوتا ہے جو صاحب شریعت ہوتا ہے، رسول پر کتاب نازل ہوتی ہے۔ بالکل صحیح بات ہے کہ رسول کی جو انہوں نے ڈیفینیشن بتائی، تعریف بتائی، تو رسول پر کتاب نازل ہوتی ہے، لیکن میں ہمیشہ ہر وقت بتاتا ہوں آپ کو کہ رسول دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ رسول جو ایکسٹرا آرڈنری پوسٹ ہوتی، وہ اسپیشل پوسٹ، کہ جس پر وحی نازل ہوتی، جس پر کتاب نازل ہوتی، جس پر رسالہ نازل ہوتا، اور کس لیے نازل ہوتی وحی؟ تاکہ وہ انسانیت تک، تمام مانو جاتی تک، تمام بندگان خدا تک اللہ کے حکم کو، اللہ کی بات کو بے کم و کاست پہنچا دے ان تک کی، یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔
ایک وہ رسول، اور ایک وہ رسول میرے کئی درس ملیں گے آپ کو اس پر کہ جس پر وحی نازل نہیں ہوتی، اس کو بھی رسول کہا جائے گا نا، کہ وحی نازل نہیں ہوتی، لیکن بات کو پہنچا دینے کا، اللہ کا میسج پہنچا دینے کا ذمہ داری اس پر عائد ہوتی، یعنی نبی والا کام، اس کو بھی رسول کہا جاتا ہے کہ اس پہ ایک ذمہ داری ہوتی، جبکہ اس پر وحی نازل نہیں ہوتی۔ جیسا آج کوئی اگر اپنے آپ کو یہ کہے کہ میں رسول ہوں کر کے، تو وہ پوچھنا پڑے گا ہم کو کہ بھائی آپ پر وحی نازل ہوتی؟ اگر وہ یہ کہتا ہے کہ ہاں مجھ پر وحی نازل ہوتی، تو سمجھ لینا کہ گڑبڑ کیا اس نے، اس کو محتاج رہنا پڑے گا قرآن کی۔ وحی نازل ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو نبی بھی تھے رسول بھی تھے، نبوت کا دروازہ بند ہے، قرآن سے ثابت ہے کہ اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے نبوت کا دروازہ کھلا تھا، انبیاء کرام آتے تھے، وہ قتل بھی کیے جاتے تھے۔ اب رسول کا جو فرق میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن کی بات پیش کرتے تھے، اللہ کی بات انسانوں تک، خصوصی طور پہ صحابہ رضی اللہ اجمعین تک، تو قرآن میں آیت باقاعدہ موجود ہے کہ ان کے ساتھ میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرتے تھے، جناتوں کی جماعت بھی سنتی تھی، جس کا ذکر قرآن میں اللہ تعالیٰ نے آیت کے ذریعے سے بتا دیا، اور وہ سنتے تھے۔ اب ظاہر ہے جناتوں میں اور انسانوں میں یہی فرق ہے کہ ہم دکھتے اور جنات دکھتے نہیں، ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں دکھتے ہوں گے، صحابہ کو بھی نہیں دکھتے ہوں گے، لیکن وہ میسج، اللہ کا میسج جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتا تھا وحی کے ذریعے، جو انسانوں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچاتے تھے، جناتوں تک کے پہنچانے کی ذمہ داری آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نہیں تھی، پھر جناتوں کو وہ میسج کیسا پتہ چلتا تھا؟ سوال یہ پیدا ہوتا تھا۔ تو جو پریزنٹ ہوتے تھے اس مجلس میں، وہ سنتے تھے، اور ان کے جو جنات ہوتے تھے دوسرے، ان تک کے میسج اللہ کا پہنچاتے تھے کہ آج تم نے ایک الگ کلام سنا، آیت موجود ہے۔ تو ان کو کیا بولا گیا اس آیت میں؟ رسول بولا گیا، باقاعدہ رسول، یعنی پہنچانے والے، اللہ کا میسج پہنچانے والے۔ جناتوں میں کوئی نبی یا رسول نبی بنا کے نہیں بھیجا اللہ تعالیٰ نے کہ اس پر وحی نازل ہو جناتوں تک کے پہنچانے کی۔ ہاں وہ محتاج ہوتے انسانوں کے کہ انسان تک کے وحی آئیں گی، جو نبی ہوں گا، جو رسول بھی ہوں گا، اور وہ سن کے وہ میسج جناتوں تک کے پہنچائیں گے۔ رسول میں سمجھا رہا ہوں آپ کو، اسی لیے مریم رضی اللہ عنہ کو بھی کیا بتایا گیا ہے کہ رسول بتایا گیا آیت میں، کہ ان کو ایک میسج پرٹیکولر وحی، رسول مطلب آیت میں رسول کر کے نہیں، وحی آئی ان پر، وحی نازل ہوئی۔ تو کیا مریم رضی اللہ عنہ کو ہم نعوذ باللہ کہ ہم نبی کہیں گے؟ لیکن ایک وحی آئی کس کے لیے؟ ان کے خود کے لیے، نہ کہ کسی تک کے پہنچانے کے لیے وحی ہو، کہ تم الگ ایک جھاڑیوں میں چلے جاؤ، کھجوروں کے اس میں، وہاں پر بات مت کرنا کسی سے۔ جب بچہ تولد بھی ہوا تو جو آتا حدیث میں کہ انہوں نے کہا کہ یہ کون ہے، یہ بتلائیں گا، تو ان کو پرٹیکولر ان کے لیے میسیج آیا ہے۔ ایسا موسیٰ السلام کی بہن کو دریا میں ایک ٹوکری میں ڈال دو کر کے وحی آئی، اللہ کا میسج اسے خود کے لیے آیا ہو کہ خود کیا کرے، نہ کہ لوگوں تک کے پہنچانے کے لیے۔ فرق سمجھیے آپ، آج نبوت کا دروازہ بند ہے، لیکن رسول کا دروازہ شروع سے کھلا تھا، کھلا ہے اور قیامت تک کے کھلا رہے گا۔ لیکن ایسا بتلا دیا جاتا ہے ہم کو، ایسا پڑمبا بنا دیا جاتا ہے، علماء کی اکثریت کا یہ ہم کو دین ہے کہ اگر کسی نے اپنے آپ کو رسول کہا، ارے بھائی رسول بولے، ارے تم قادیانی ہو گئے، پھٹ کر کے فوراً فتوے لگ جاتے، ارے یہ تو قادیانی ہو گئے۔ بھائی قادیانی انہوں نے اتنا خطرناک ہے کہ ان کو حج کی بھی اجازت نہیں ہے نا۔ میں کوئی قادیانی کا فیور نہیں کرتا ہوں، میں ان میں بگاڑ کی صورتیں یہ ہے کہ وہ ان کے یہ عقیدے ہے جو قادیانی ہوتے کہ اپنے وہی نازل ہوئی کر کے ان پر، اللہ کی وہی آتی ان پر آج بھی، جبکہ نبوت کا دروازہ بند ہے۔ ایک نبی رسول ہوتا ہی ہے،
پہنچانے کی ذمہ داری ایک نبی پر ہوتی، اس پر جو وحی نازل ہوتی، لیکن ایک رسول نبی ہوں گا ایسا ضروری نہیں ہے۔ قرآن میں ایک مقام پر بھی ایسا نہیں ہے کہ رسالت کا دروازہ بند ہو گیا رسول کا۔ رسالت یعنی وہ جس پر رسول جو نبی بھی تھا، جو نبی بھی ہوتے تھے اور ان پر آیتیں نازل ہوتی تھی، ایک رسالہ شریعت ہوتی تھی، ایک وہ رسالہ جو پہنچ چکا انسانوں تک کے، آخری نبی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک کے پہنچا دیا، سارے انسانوں تک کے، وہ رسالہ قرآن۔ اب ہم وہ رسول ہیں پہنچانے والے، نبی والا کام کرنے والے، نبی نہیں، نبی والا کام کرنے والے رسول بولنا چاہیے، نبی والا کام کرنے والے رسول، قرآن کا میسج پہنچانے والے لوگوں تک کے۔ تو ایسا پڑمبا بنا دیا گیا کہ بھائی بولا ہے کسی عام نے، کرے یہ قادیانی ہو گیا، اس طرح سے بتایا جاتا ہے۔ اور یہ فرق کو بالکل ہمارے کو ایسا ہے چھپا دیا جاتا باقاعدہ، جیسا بتایا جاتا کہ جبکہ قرآن میں کیا ہے کہ رسول جو آتے ہم کو اس طرح سے بتلایا جاتا کہ رسول دھمکاتا، دوسری ایک خاص بات کہ دھمکی لگاتا کہ اگر ایمان نہیں لایا آپ نے یعنی انسانوں نے تو ہلاک کر دیے جاؤں گے، اس طرح سے میسیج دیتا ہوں۔ لیکن نبی جو ہوتا تو ویسا میسیج نہیں دیتا، بس بات کو پہنچا دیتا، جبکہ ایسا نہیں ہے میرے بھائی۔ اگر ایسا ہوا کہ اگر ایک رسول ایسا میسیج دے کہ مسٹ ہے ایمان لانے پڑے گا تم کو، وارننگ کے ساتھ میں، یعنی زور زبردستی والا، تو پھر تو بات یہ ہو جائیں گی کہ پھر اس قرآن کی وہ آیت کا کیا ہوگا کہ اللہ کے دین میں، دین اسلام میں کوئی زور زبردستی نہیں۔ تو ایک رسول جس پر ایک ذمہ داری آیت ہو رہی، جس پر ایک کتاب نازل کر رہا ہے اللہ رب العزت، اور اس کو اللہ ایسا میسیج دیں گا زور زبردستی کرنے کا کہ بھائی ایمان میں آنا ہی پڑے گا ورنہ اللہ ہلاک کر دے گا تم کو، یعنی دنیا داری میں تمہارے کو یعنی تمہارے جان لے لی جائیں گی۔ وہ تو اصل میں کہ جو ایمان نہیں لاتے تھے اور انبیاء اکرام کو رسولوں کو تکلیف دیتے تھے، اب بات ہی نہیں سنتے تھے، تو اللہ کا عذاب اس وقت میں آیا پوری قوم پر۔ آج بھی وقتاً فوقتاً عذاب آتا۔ اب جو بھی آسمانی سلطانی آتی تو اس میں ایمان والے بھی جاتے، اس میں ڈیزاسٹر جو آتا ہے آسمانی سلطانی، اور جیسا زلزلہ اور بھی کسی طرح کا، ایمان والے بھی ظاہر ہے جو ایمان والا رہے گا تو وہ تو جنت میں جائیں گا، اور جو ایمان والا نہیں رہے گا تو وہ دوزخ میں جائیں گا۔ اس کی موت ہلاکت والی موت تھوڑی ہوگی ایمان والے کی، اور جو ایمان والا نہیں ہوگا تو اس کی موت کیا ہوگی؟ ہلاکت والی۔ یہ فرق ہے اصل میں، نہ کہ یہ۔ پھر دوسری ایک خاص بات ہم کو یہ بتائی جاتی رسول کے معاملے میں کہ رسول قتل نہیں کیے جاتے، جبکہ انبیاء اکرام قتل ہوتے ہیں۔ جبکہ جو سورہ مجادلہ اس کا حوالہ دیے آیت نمبر 21 کا انجینئر علی مرزا صاحب نے، کہ جیسا کسی نے ایک سوال کیا، میں نے جیسا آپ کو فرمایا سورہ ال عمران کی آیت نمبر 139 میں سورہ ال عمران کی آیت نمبر 139 نہیں، وہ اصل میں سورہ ال عمران کی آیت نمبر 183 ہے، کہ جس میں سوال جو کیا تھا اس بندے نے یہ کیا تھا 183 آیت کا حوالہ دے کر کہ بھئی رسول بھی تو قتل کیے جاتے، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو انہوں نے حدیث پیش کیے علی مرزا صاحب نے، اور اس حدیث میں یہ بتایا باقاعدہ کہ حدیث کا جو حوالہ دیا انہوں نے، تو غالباً وہ حدیث مسند احمد کی ہے، جس میں کہا گیا کہ رسول قتل نہیں ہوتے، اس ٹائپ سے بتایا گیا اس میں۔ اس نے جب حوالہ دے دیا آیت نمبر 183 کا کہ بھئی رسول بھی تو قتل ہوتے، تو پھر انہیں بتایا، حدیث سے ثابت کرنے کی کوشش کی کہ دیکھیے حدیث میں ہے نا کہ رسول قتل نہیں ہوتے۔ پھر اب ظاہر ہے کہ وہی حدیث اگر قرآن کی آیت سے ٹکرائی تو اس کے بارے میں تو سوالیہ نشان بنے گا، تو انہوں نے ایک آیت کا بھی حوالہ دے دیے
उस आयत का, सूरह अल इमरान आयत नंबर 139 का। तुम ही यानी सूरह अल इमरान आयत नंबर 139 का नहीं, सूरह अल मुजादला आयत नंबर 21 का, मैं और मेरे रसूल गालिब रहेंगे, जिसमें ये अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह उसके रसूल गालिब रहेंगे। तो उससे मुराद गालिब रहेंगे मतलब रसूल कत्ल थोड़ी होंगे, शहीद थोड़ी होंगे, गालिब रहेंगे हमेशा। और हदीस भी मौजूद है। अब मुझे बताइए कि जब ये आयत में ऐसा है कि आयत का रेफरेंस दे दिया उन्होंने, सूरह अल मुजादला आयत नंबर 21 का 21 का, कि रसूल गालिब रहेगा, उसका गलबा रहेगा, वो कत्ल थोड़ी होगा, तो मानना पड़ेगा फिर हमको। अरे भाई, गालिब से मुराद क्या? कि सूरह अल इमरान आयत नंबर 139 का क्या होगा, जिसको मैंने गलत नोट किया पहले, 183 की जगह 139 बता दिया मैंने। वो यहाँ पर है कि सूरह अल इमरान आयत नंबर 139, तुम ही गालिब रहोगे अगरचे कि तुम मोमिन हो। मोमिनों के लिए भी तो गालिब ही आया, क्योंकि इसमें जो अरबी मतन आया ला अगली बनना, तो उसके दोनों सूरह अल मुजादला आयत नंबर 21 में भी ला अगली बनना आया, और सूरह अल इमरान आयत नंबर 139 में भी ला अगली बनना आया। एक ही लफ्ज़ आया अरबी। तो रसूल के लिए गालिब, उसके मायने के वो शहीद नहीं होते, और ईमान वालों के लिए भी तो वही लफ्ज़ आया। तो फिर हमको तो ये समझना पड़ेगा कि फिर जो मोमिन होता तुम ही गालिब रहोगे अगरचे कि तुम मोमिन हो। तो मोमिन भी कत्ल नहीं होगा, मतलब रसूल भी कत्ल नहीं होंगे और एक मोमिन भी कत्ल नहीं होगा। अब मोमिन और मुस्लिम में क्या फ़र्क है, उसमें भी हमको समझा नहीं जाता, खलत मलत कर दी जाती। मुस्लिम यानी जो ईमान लाया, जैसा कुरान की आयत है ना, उस शख्स से बेहतर और किसकी बात हो सकती है कि जो लोगों को, इंसानों को अल्लाह की तरफ बुलाए और कहे कि मैं मुस्लिम हूँ। मुस्लिम के मायने जो ईमान ला लिया और अमल करना चाहता, अमल का मौरे का आएगा तो अमल अंजाम देगा। लेकिन जब कोई मौरे का आता, वो अमल कर गुजरता, कोई भी काम, जैसा झूठ नहीं बोलना, किसी की मदद करना, हक़ की गवाही देना, जो भी अल्लाह के अहकाम के मुताबिक, तो वहाँ पर वो हर जगह अपने अमल के हिसाब से मोमिन कहलाया जाता। तो मुस्लिम और मोमिन में ये फ़र्क है। तो जो मोमिन रहेगा तो वो भी कत्ल नहीं होगा, मतलब ऐसा हो जाएगा। अरे रसूल भी कत्ल नहीं होंगे, और एक आम मोमिन जो होगा, मोमिन भी होगा, तो वो भी कत्ल नहीं होगा। लेकिन क्योंकि कुरान में आ गया, कुरान में आयत है, बाकायदा कुरान में मेंशन है, सूरह अल इमरान की आयत नंबर 181 है, 181 गालिबन, हाँ 181 है। उसमें है कि अंबिया कराम कत्ल होते, इन्होंने पहले के नबियों को कत्ल किया। मतलब एक मोमिन कत्ल नहीं होता, एक रसूल कत्ल नहीं होता, लेकिन नबी कत्ल हो जाता, ऐसा समझेंगे हम। फिर वो आयत का क्या होगा जो कुरान में अल्लाह ने मेंशन किया, जो अल्लाह की राह में कत्ल किए जाए उन्हें मुर्दा मत कहो, वो तो ज़िंदा है मगर तुम्हें इनकी ज़िंदगी का शौर नहीं। सूरह अल इमरान में गालिबन ये आयत आपने बाहरा पढ़ा होगा। और उसी बुनियाद पर ये कहते कि जो वली सिफत हस्तियाँ होती है कब्रों में ज़िंदा है, अंबिया इकराम कब्रों में हयात है, जबकि कुरान से साबित नहीं है। वो एक अल्लाह ने मैसेज दिया कि उनको मुर्दा मत कहो आप, क्योंकि वो जो मैसेज लेकर आए थे उनके जाने के बाद भी वो मैसेज तो आज भी ज़िंदा है ना, आज भी लोगों तक के पहुँच रहा ना, वो जो अल्लाह का मैसेज, कुरान की बात, असल में वो बात है। और वो आयत में और मज़ीद भी है कि और हम इन्हें रिस्क भी देते हैं। तो रिस्क से मुराद कोई खाना दाना होता है क्या? अरे रूह तो कुरान से साबित है, नेक लोगों की रूह इल्लीगीन में जमा हो गई, वहाँ कोई भोजन पानी की थोड़ी ज़रूरत है। तो इन आयतों को मतलब हमको रसूल और नबी में जो फ़र्क बताया जाता ना, तो रसूल की पोस्ट को हमको एकदम उल्टा बताया जाता कि रसूल की पोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ऐसी इम्पॉर्टेंट कि जो कत्ल भी नहीं होते। अंदाज़ा लगाइए कि अगर रसूल जब कत्ल नहीं होते, सोचिए आप, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिजरत क्यों करनी पड़ी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जान के दुश्मन हो गए थे, पहले के रसूलों की भी जान के दुश्मन हो गए।
ارے ہوا نا معاملہ ایسا، جب جنگ ہوتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن جنگ میں شرکت ہوتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو صحابہ رضی اللہ اجمعین گھیر لیتے ہیں ان کو ایسا سیکورٹی کے لیے. بلکہ یہاں تک کہ ایک بار تو یہ معاملہ ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہوا پھیل گئی کہ قتل ہو گئے. اس طرح سے معاملہ حدیث میں آتا، قرآن میں نہیں ہے. تو گھیر لیتے سیکورٹی ہر طرح کی. اگر رسول قتل نہیں ہوتا، جب اس کو معلوم ہوگا، اللہ کوئی کانفیڈینشیل تو نہیں رکھے گا، کوئی گپت پوشیدہ، کہ رسول کو بھی نہیں معلوم کہ وہ قتل نہیں ہوتا. رسول کو تو ساری چیز بتلائے گا نا، تمام انسانوں تک کہ پہنچاتا اللہ ہر چیز. اسلام میں کوئی کانفیڈینشیل نہیں ہے. تو رسول کو تو معلوم گا میں قتل نہیں ہوتا، تو وہ تو رسول تو کہیں بھی گھس جائے گا. پھر کہہ رہے بھائی میرے جان کی پرواہ مت کرو، کوئی میرے کو قتل تھوڑی کر سکتا. کسی نے تلوار مارا تو تلوار ٹوٹ جائیں گی، کسی نے اگر میزائل چلا دیا تو میزائل یہ ہو جائیں گی. تمہاری جان کی فکر کرو. ارے وقت کے نبی رسول کی تو فکر ہوتی تھی صحابہ کو اور ان کے ساتھیوں کو، پہلے کے بھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی ساتھیوں کو. ان کو تو اپنے جان سے زیادہ عزیز سمجھتے تھے. جب یہ معلوم رہا کہ رسول قتل نہیں ہوتا، اللہ نے گارنٹی دے دیا. دیکھیے فطری دین ہے اصل میں، اس چیز کو بدل کے رکھ دی. اور ایک عام ایمان والے تک کے سامنے نہیں لایا جاتا اس چیز کو. اگر لایا گیا تو قادیانی ہو گیا. اسی طرح ایک چیز کو اور پوشیدہ رکھ دیا گیا مبہم میں، کہ حدیث سے قرآن کو سمجھاتے ہم علماء کی اکثریت، جبکہ قرآن سے حدیث کو سمجھنا چاہیے. جب ہم قرآن سے حدیث کو سمجھیں گے تو کچھ حدیث ایسی ہے جو قرآنی آیتوں سے ٹکراتی، باوجود اس کے بخاری مسلم کی ہے وہ، تو وہ ریجیکٹ ہوں گی. کیونکہ وہ ریجیکٹ ہوں گی نا، کیونکہ انہوں نے اپنے عقیدے اس پر بنا دیے قرآن سے ٹکرانے والی حدیث کی، جو 250-300 سال بعد لکھے گئی. ایسے کسی نے بات پیش کرا تو اس کو فوراً، جیسا قادیانی ایک پائپ لائن بنا دیا قادیانی کی، ایسا منکر حدیث کی بنا دیے. ارے تم منکر حدیث ہے. منکر حدیث کا بھی ایک ہے معاملہ کہ ٹوٹل حدیثوں کا انکار کرتے ہو، ایسے منکر حدیث. تو ہم کو منکر حدیث بھی نہیں ہونا ہے اور قادیانی بھی نہیں بننا ہے. لیکن جو حدیث قرآن کی آیت سے ٹکرائیں گی وہ حدیث کے تو ہم منکر ہوں گے. اگر اس حدیث کے منکر نہ ہوئے تو پھر قرآنی آیت کے منکر ہو جائیں گے آپ، جیسے انڈائریکٹلی یہ ہو رہا ہے. اور ماننے کو تیار نہیں. حدیث کو ماننے کے چکر میں قرآن کی آیت سے ٹکرانے والی حدیث جو ہوتی، اس کو ماننے کے چکر میں قرآنی آیت کے منکر ہو جاتے. اور ہم حوالہ دو تو نہیں، اس میں آیت پیش کرو، اس کا ٹرانسلیشن، ہاں وہ عربی میں کہ نہیں ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے، اس پر بھی درس ہے میرے. ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں عربی میں. پھر ہم بتاؤ کہ بھائی یہ ہاں آپ کا ٹرانسلیشن بھی ٹھیک ہے تو میرا ٹھیک ہے. نہیں، تو آپ کا ٹھیک ہے ٹرانسلیشن، ترجمہ جو آپ نے کیے، لیکن علماؤں کی اکثریت اس چیز کو مانتی ہے ہم جو بات پیش کر رہے ہیں. تو قرآن میں وہ آیت بھی ہے کہ اکثریت اللہ کی بات پر ایمان نہیں لائیں گے، قلیل تعدادی لائیں گے. پھر یہ بتایا جاتا ہم کو علماؤں کی اکثریت. دوسرا معاملہ یہ کہ اس میں علماؤں کا اجماع ہے، اجماع مجمع وہ بتایا جاتا. اجماع ہے، ارے بھائی اجماع ہے تو کیا کرنا. اجماع تو اس وقت میں بھی تھا پہلے. اس بات پر بھی تو علماء کا اجماع تھا نا کہ مدرسے سے فارغ جو عالم ہوتا تھا اس کچھ وہ سمجھتے تھے کہ وہی عالم ہے. لیکن بعد میں اجماع کہاں گیا؟ پھر جو مدرسے سے فارغ نہیں رہے بعد میں تو وہ بھی عالم کہلائے. آج ان کو بھی ہم مانتے سنتے. کئی دن مخالفت کی گئی. پھر یہ بھی کہ قرآن کا جو پہلے ترجمانی کی گئی عربی سے پرشین میں، تو ان عالم صاحب کو 10 سال جنگلوں کی خاک چھاننا پڑا، مارنے کو دوڑے. یہ علماء کی اکثریت فتویٰ لگا دی ان پر. ٹرانسلیشن ہی کیسے کیا آپ نے قرآن کا، کیسا ترجمانی کی. آج تو 30-35 زبان میں ہے، الگ الگ زبانوں میں علماء حضرات نے ارخریزی کر کے ترجمانی کی. لیکن اس وقت میں کیا تھا؟ علماء کا اجماع ہی تھا نا، جو ان کو 10 سال جنگلوں کی خاک چھاننا پڑا. علماء کا اجماع ہی تھا نا کہ مدرسے سے فارغ ہونا. علماء کا اجماع ہی تھا نا کہ 14 علوم ہونا، 16 علوم ہونا قرآن کو سمجھنے کے لیے. لیکن جیسا جیسا لوگ، ایک عام ایمان والا جو قرآن کو سمجھ رہا ہے، غور و تدبر کر رہا ہے اللہ کی آیتوں پر،
ان کے بات سمجھ میں آ رہی ہے تو یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ مائک میں اذان دینا، مائک میں نماز پڑھانے کی مخالفت کی گئی پہلے، لوگ سمجھ رہے اس چیز کو اور سمجھنا ضروری ہے۔ پہلے یہاں تک کہ چلتا تھا کہ یہ جو لباس ہے ٹی شرٹ وغیرہ یہ یہود و نصارہ کا لباس ہے، لیکن آج وہ چیزیں دھیرے دھیرے صاف ہو رہی، لوگوں کے ذہن میں آ رہا ہے کہ قرآن کے سے یہ کچھ ثابت نہیں ہے۔ تو یہ باتیں اصل میں سمجھنا چاہیے ہمیں کہ نبی اور رسول میں کیا فرق ہوتا ہے۔ نبی کی 2 پوسٹ جو بتایا میں نے، ایک اسپیشل ایکسٹرا آرڈنری اور ایک جنرل پوسٹ، نبی کی نہیں رسول کی بولنا چاہیے، 2 پوسٹ۔ رسالت کا دروازہ بند نہیں ہے، رسول آتے رہیں گے، لیکن وہ رسول نہیں کہ جس پر وحی نازل ہو۔ نبوت کا دروازہ بند ہے، اب کوئی نبی آنے والا نہیں، سارے انسانوں کی محتاجی اب قرآن سے ہے بس، کہ قرآن میں جو ہے جو آپ سے پر نازل ہوا وہ آیتوں پر غور و تدبر کرو، اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کرو اور لوگوں تک، سارے انسانوں تک کے خصوصی ایمان والوں تک کے ایک ایک بات پہنچاؤ اللہ کی۔ غلطی سے بھی یہ مت کہو کہ میرے پر نازل ہوئی آیت، اگر کسی نے یہ کہا کہ میرے پر نازل ہوئی پھنسا، ہاں یہ آیت میرے سمجھ میں آ گئی، وہ بات الگ ہے۔ ایسی حدیث سے انکار مت کرو، حدیث سے جو انکار کرتا، جیسا منکر حدیث تو میں کڑی مخالفت کرتا ہوں ان کی۔ ارے حدیث میرے بھائی پریکٹیکل ہے، بھلے 250-300 سال بعد لکھے گی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت بھی حدیثیں بولی جاتی تھی، ایک دوسرے تک کے پیش کرتے تھے۔ حدیث وہ جو ہے جو معاملات تھے ان کے جو پریکٹیکل تھے صحابہ رضی اللہ اجمعین کے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ بولے جاتے تھے کہ ایسا کیا، جیسا ہم ہمارے بزرگوں کے واقعات بولتے، کوئی ہمارا دوست کا بچہ رہا، اس نے کوئی اچھا فیصلہ کیا تو ارے یار آپ کے والد صاحب بھی بالکل آپ کے اسی فیصلہ دیتے تھے، یار آپ تو آپ کے والد صاحب کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں، یہ چیزیں اصل میں تو کتنی خوشی ہوتی اس کو۔ کبھی یہ بولتا کیا ہو کہ نہیں میرے والد صاحب کے مت بولیے آپ۔ تو انبیاء اکرام کے جو واقعات ہیں حدیث کے مادھیم سے ہم کو ملتے، جو ہے نا قرآن کے مطابق ہے، تو ہم اس کو کیوں گلے نہیں لگائیں گے، کیوں اس سے مخالفت کریں گے کہ حدیث ہے ہم نہیں مانتے حدیث کو، اللہ کے پکڑ میں آ جائیں گے۔ لیکن جو حدیث ٹکراتی تو اس سے انکار کرنا پڑے گا، کیونکہ حدیثوں میں موضوع حدیث بھی ہے، جھوٹی گھڑی بھی حدیثیں بھی ہے، ساری چیزیں واقعات موجود ہیں، اس سے چوکنا رہنا پڑے گا۔ چوکنا کب ہوں گے ہم؟ علماؤں سے بھی چوکنا رہنا پڑے گا، کیونکہ علماء حق بھی علماء سو بھی ہے۔ ہمارے بزرگوں سے بھی چوکنا رہنا پڑے گا، کیونکہ بزرگوں میں بھی غلط پیروی کرنے والے بھی ہیں، صحیح پیروی کرنے والے بھی ہیں۔ یہ ساری باتوں کو ہم کو سمجھنا پڑے گا۔ آج میں نے آپ کے سامنے نبی اور رسول کا فرق واضح طور پر بیان کر دیا۔ رسول صاف انداز میں، نبی صاف انداز میں۔ رسالت کا، رسولوں کا دروازہ بند نہیں ہے، قیامت تک کے کھلا رہے گا۔ نبی کا دروازہ بند۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت قرآن کو پڑھنے اور قرآن کی بات کو سمجھنے، قرآن کی ایک ایک آیت پر غور و تدبر کرنے، غور و تدبر کے بعد میں اس پر عمل کرنے، عمل کرنے کے بعد میں پوری انسانیت تک کہ قرآن کی بات، اللہ کی بات کو پہنچانے، اب خصوصی طور پہ ایمان والوں تک کے پہنچانے، اور موت تک کے خود بھی اس بات پہ جمے رہنے کی میرا مالک ہم سب کو، آپ کو، مجھے، ہم سب کو توفیق دے، اور ہم سب کو شرعی مسلم، شعوری مسلم ہم کو بنائے، جس کے لیے ہم گامزن ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔